السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، صرف مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں غلطی ہے نہیں ہے، درستگی ہے یا نہیں ہے، وہ بعد میں ڈسکس کیا جائے گا اور بتایا بھی جائے گا، اور آپ لوگوں نے بھی کامنٹ باکس میں بتانا ہے۔ تو ہم نے پہلے نور اسلام کا مطالعہ کیا، اب ہے گلدستہ معاون امتحانات، تو ہم اس کا مطالعہ کریں۔ یہ 2024 کا ایڈیشن ہے جو اپریل میں شائع ہوا ہے۔ تو اس میں ہم نے کچھ پوائنٹ جو ہے جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے وہ قرآن، القرآن وعلوم القرآن، حدیث وعلوم حدیث، مذاہب عالم اور سیرت النبی یا تاریخ اسلام، فقہ وعلوم فقہ، اور جدید جو ہے وہ معاشیات کے اوپر بھی ہے، اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات۔ اور آج کا جو ہمارا ہے پرچہ وہ ہے دعوت و ارشاد، اس کے اوپر ہم نے مطالعہ کرنا ہے اور تفصیل سے اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور جتنی دیر کی بھی انشاءاللہ العزیز کوشش ہے کہ اب ویڈیوز کو نہ شارٹ ہی بنائے، ایک ہی بنائی جائے، دو کی بجائے۔ تو اس میں انشاءاللہ العزیز یہی کیا جائے گا کہ اس کے اوپر ایک ہی ویڈیو تیار کی جائے۔ بس آپ لوگوں سے گزارش اتنی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں تک ضرور اس کا لنک پہنچائیں، انہیں بھیجیں، جو لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے، اور جو لوگ نہیں کر رہے وہ بھی تیاری کرنے لگ جائیں، اور اللہ پاک سب کی مدد فرمائے۔ اور امید ہے کہ یہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ تو اسی کے ساتھ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ معاون امتحانات کا پارٹ 2، تیسرا پرچہ، دعوت ارشاد آؤٹ لائن، صفحہ نمبر 260 سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ، لغوی معنی و مفاہیم، قرآنی مترادفات، دعوت، ضرورت اور اہمیت، اغراض و مقاصد، اقسام دعوت، قرآن و سنت کی روشنی میں داعی اللہ کی صفات، اہل کفر سے دوستی اور دشمنی کے قرآنی و نبوی احکامات، تاریخ دعوت انبیاء کے مشترکہ نکات، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے اس میں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر نہیں ہے، چند ایک انبیاء کا ہی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دعوت خاتم النبیین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب دعوت و تبلیغ، مکی دور اور اساسیات، دعوت الدین، مدنی دور اور اسلامی حکومت کا دعوتی کردار، معاہدات نبوی، دعوتی مکتوبات، بارگاہ نبی میں وفود کی آمد، جہاد و قتال۔ چوتھا پوائنٹ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا دعوتی کردار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوتی کردار، اس میں انہوں نے جو ہے وہ چند ایک کا ہی ذکر کیا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر موجود ہے۔ پانچواں ہے صالحہ امت کا دعوتی کردار، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابن تیمیہ، خواجہ معین الدین اجمیری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید۔ دعوتی تحریکات،
سلفی تحریک سعودی عرب، مہدی تحریک سوڈان، نورسی تحریک ترکی، الاخوان المسلمون مصر، سنوسی تحریک، پہلے نورسی ہے یہ سنوسی ہے، الجزائر، تحریک مجاہدین، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی برصغیر۔ 7واں پوائنٹ ہے عصر حاضر میں دعوت دین، ذرائع و وسائل، مشکلات و معانی۔ مساجد کا دعوتی کردار، تعلیمی ادارے اور دعوت دین، تصنیف و تالیف اور رسائل و جرائد کی دعوتی اہمیت، دینی و دعوتی ویب سائٹس اور انٹرنیٹ پر اہل اسلام کی دعوتی سرگرمیاں، پاکستان کے سرکاری دینی و دعوتی ادارے، یہود و نصارہ کی مشنری سرگرمیاں، مغربیت اور اس کے اثرات، اشتراکیت، جمہوریت، میڈیا، منکرین ختم نبوت کی سازشیں، فرقہ پرستی۔ 8واں ہے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت، ضرورت اور اہمیت، اسلوب و منہج، عملی کام، حفظ قرآن، سورہ البقرہ پہلا 34واں اور آخری رکوع، سورہ نور 5واں رکوع، سورہ الحشر آخری رکوع، سورہ صف مکمل۔ روزمرہ کی مسنون دعائیں، دعائے جنازہ، خطبہ جمعہ اور وعیدین، یہ صرف طلباء کے لیے ہے۔ درس قرآن و حدیث اور تحریر و تقریر، عملی تربیت، دعوت کے موضوع پر تعارف، اردو کتب۔ نیچے ہے مجوزہ کتب، اصول دعوت از عبدالکریم زیدان، دعوت دین اور اس کے طریقہ کار از امین احسن اصلاحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت انقلاب از سید اسعد گیلانی، تبلیغ کی حکمت از محمد عبد الحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تبلیغ از سید سلیمان ندوی، اسلام میں دعوت و تبلیغ کے اصول از قاری محمد طیب، تاریخ الدعوت الاسلامیہ از شیخ محمد الغزالی، تاریخ دعوت و عزیمت از ابو الحسن علی ندوی، الدین العلمی و منہج الدعوت الاسلامیہ از شیخ محمد غزالی، دراسات فی المسائل الدعوت وسیر الدعوت، ڈاکٹر بلقاجی، قصص القرآن از حفظ الرحمن سہاروی، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم از سید ابو اعلی مودودی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از شبلی نعمانی سلیمان ندوی، 2 بندوں کی ہے یہ، محسن انسانیت از نعیم صدیقی، دعوت الدین اور اس کے علمی تقاضے از یوسف کرزاوی، داعی اعظم از محمد یوسف اصلاحی، اسلام ایک نظریہ ایک تحریک، اردو ترجمہ از مریم جمیلہ، ہم کیوں مسلمان ہوئے از ڈاکٹر عبدالغنی فاروق، اسلامی نظریہ حیات از پروفیسر خورشید احمد، قومیت و تعنیت از پروفیسر سید محمد سلیم، اسلام اور جدید مادی افکار از محمد قطب، فریضہ اقامت دین از صدر الدین اصلاحی، معروف و منکر از جلال الدین عمری، وفود عرب بارگاہ نبوی میں از طالب ہاشمی، دعوت و عزیمت کے روشن ستارے از آبادی شاہ پوری، دعوت کی دشواریاں اور مسائل از فتح یقین، محمد بن عبد الوہاب ایک بدنام
مصالح از مسعود عالم ندوی، مسعود عالم ندوی صاحب۔ اس کے بعد ہے مسلم خواتین کی دعوتی ذمہ داریاں از جلال الدین عمری، اقبال اور احیاء دین از ڈاکٹر خالد علوی، تجدید احیاء دین از سید ابو اعلی مودودی، دینیات از سید ابو اعلی مودودی، فقہ السیرہ از محمد سعید البوتی، قصص الانبیاء از شیخ عبدالوہاب، تاریخ الانبیاء فی ضوء القرآن الکریم و سنت النبویہ از ڈاکٹر محمد طیب النجار، دعوت و تبلیغ میں مسجد کا کردار از پروفیسر امید الدین ماہر، جدید نظریات کی شکست اور اسلامی نظام کی ضرورت از ڈاکٹر عباسی مدنی وغیرہ۔ تو اس کے آگے ہے ایم سی کیوز، دعوت ارشاد کے مشہور ایم سی کیوز۔ دا لائف آف محومنٹ یا محومت صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، دا لائف آف محموم، ویسے لکھا ہی انہوں نے عجیب سا ہے، محومت صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب کس نے لکھی؟ ولیم میور، 1819 سے 1905 عیسوی۔ داعیہ اعظم کے مصنف ہیں مولانا یوسف اصلاحی، 1932 سے 2021 انڈیا۔ خلافت و ملوکیت کے مصنف مولانا مودودی، محمد عربی سیرت پر ایک مستند اور جامع کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے؟ محمد عنایت سبحانی۔ ویسے یہاں پر تاریخی لحاظ سے یا دعوت و ذمت کے لحاظ سے آنی چاہیے تھی، انہوں نے سیرت کی بھی بیچ میں شامل کی ہوئی ہے، خیر است۔ تاریخ دعوت و عظیمت کے مصنف ہے ابو الحسن علی ندوی، 1913 عیسوی تا 1999 عیسوی انڈیا۔ تمدن ہند پر اسلامی اثرات کے مؤلف کا نام ہے ڈاکٹر تارا چند۔ دا اسپرٹ آف اسلام دوسرا حوالے کے ساتھ کے مصنف کا نام، اور یہ سیرت کے موضوع کی کتاب ہے سید امیر علی، 1849 تا 1928 عیسوی انڈیا۔ الشبہات حول الاسلام کے مؤلف کا نام ہے سید قطب شہید، 1906 عیسوی تا 1966 عیسوی مصر۔ تو ان کے دو حوالہ جات کا مطالعہ کر لیں پہلے۔ ولیم میور 27 اپریل 1819 کو انگلستان میں پیدا ہوئے، ایڈنبرا، گلاسکو اور سیلبری یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی۔ 1837 میں بنگال سول سروس میں شامل ہوئے۔ 1857 میں کے ہنگاموں میں آگرہ میں محکمہ جاسوسی کے نگران تھے۔ 1864 عیسوی میں محکمہ خارجہ کے سیکرٹری۔ 1865 میں سپریم کورٹ کے ممبر اور پھر لیفٹیننٹ گورنر آگرہ اور ادالہ کا رہی پتہ نہیں کیا ہے۔ 1885 میں ایڈنبرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے۔ 11 جولائی 1905 کو ان کا انتقال ہوا۔ سر ولیم میور کی بحیثیت مستشرق شہرت اس کتاب سے ہوئی جو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے پر لکھی۔ اس کتاب کا نام دا لائف آف محومت۔ یہ کتاب دراصل انہوں نے اس زمانے میں ہندوستان کے مشہور عیسائی مناظرہ پادری فینڈر ریویو سی جی فینڈر کی فرمائش پر لکھی تھی۔ یہ پادری صاحب خود بھی اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ میزان الحق انہی کی تصنیف ہے۔ دوسرا حوالہ ہے، یہ امیر علی کی اہم ترین تصنیف شمار ہوتی ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ
پیغمبر اسلام کی حیات راضی کا آغاز توفات کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد خلافت پر بحث کی گئی ہے، جبکہ دوسرے حصے میں اسلامی تعلیمات، شریعت اور عبادات کے معاملات کو بیان کیے گئے ہیں۔ کتاب کا اہم پہلو اسلام اور اسلامی تعلیمات کی مسیحت اور اس کی تعلیمات سے تقابل ہے۔ چلیں اب سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو مدر عرب کس کی کتاب ہے یا اس کے مصنف کون ہیں؟ گستاولی باون، جیسے اوپر گسٹاوی لی باون لکھا ہوا ہے۔ فرانس 1841 عیسوی تھا 1931 عیسوی، 90 سال میں مرا بھائی۔ اسلام ایٹ دا کراس روڈس کس کی تالیف ہے یا اس کے مصنف کون ہے؟ علامہ اسد ہے، 1900 عیسوی تھا 1992 عیسوی، اسپین۔ جوامع السیر کے مؤلف ہیں امام ابن حزم، 452 ہجری، اسپین۔ فضائل الصحابہ کے مصنف ہیں 303 ہجری کے امام احمد بن شعیب المعروف امام نسائی۔ ہاکذا علمتانی الحیات کس کی تصنیف ہے؟ مصطفیٰ السبائی، 1915 عیسوی تھا 1964 عیسوی۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے مصنف کا نام ہے امین احسن اصلاحی، 1904 عیسوی تھا 1997 عیسوی۔ اصول الدین کے مصنف ہیں عبدالکریم زیدان، 1917 عیسوی تھا 2014 عیسوی۔ تجدید احیاء الدین کے مصنف ہیں ابو علا مودودی۔ قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ یہاں پر 26 لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں 27-28 ہوں گے، ان کا بھی انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل سے لکھیں گے۔ کوہ آدم کس ملک میں ہے؟ سری لنکا میں۔ ابو البشر کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ آدم ثانی اور اول مرسل اور نجی اللہ کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو یودھی پہاڑ پر ٹھہری تھی وہ کس ملک میں ہے؟ ترکی میں۔ سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ نوح علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ بادل کے کڑکنے کی آواز بطور عذاب کس قوم پر نازل ہوئی؟ قوم سمود۔ اصحاب الحج کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود۔ اٹھنی کا پہاڑ سے نکلنے کا معجزہ کس نبی سے متعلق ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ذات الاعماد کس قوم کو کہا گیا ہے؟ قوم عاد۔ قوم عاد اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کیا بنایا کرتے تھے؟ یادگار عمارتیں۔ قرآن مجید نے کس قوم کو عاد اولیٰ کا جانشین بنایا؟ قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کتنے روز قبل اپنی قوم کو عذاب الہی کی اطلاع دی تھی؟ 3 دن۔ صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ یعنی کہ یاد رہے کہ یہ کئی ہزار سال قبل جو ہے اس وقت کی صابن تیار ہے، یاد رہے۔ آج کل کے ماہرین یہ نہ کہیں کہ ہم نے یاد کی ہے۔ کون سی قوم 7 راتیں اور 8 دن آندھی کے آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی؟ قوم عاد۔ ابر کس نبی کا اصل نام ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ ابو الانبیاء پہلا حوالہ آ گیا، کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 15 مرتبہ، جبکہ مکمل قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا ہے۔ پرندوں کو زندہ کرنے کا کس نبی کا معجزہ ہے؟ حضرت ابراہیم۔ پرندوں کو زندہ کرنے والا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ واقعہ جو ہے نا، معجزہ جو ہے وہ
خیر شاید میرے علم میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پرندہ کو زندہ کرنا کس نبی کا معجزہ ہے؟ ام العرب کس کا لقب ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ خدائی کا سب سے پہلا جھوٹا دعویٰ کس نے کیا؟ نمرود نے خدائی کا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ کی نسل سے کون سے مشہور نبی پیدا ہوئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام میں نے بھی آج ہی پڑھا ہے ویسے۔ تاریخ انسانی میں بت شکن کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کس بیوی سے ہوئی تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ ابو العرب کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کل کتنی عمر تھی؟ 137 سال۔ ام العرب کہتے ہیں حضرت حاجرہ کو، اور ابو العرب کہتے ہیں حضرت اسماعیل کو، یعنی ماں بیٹے کو ام العرب اور ابو العرب کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کل کتنی عمر تھی؟ 137 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس صورت میں کہا گیا کہ فرعون کو دعوت حق پہنچا دو؟ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 136۔ یہ نام 34 صورتوں میں آیا ہے، اور سب سے زیادہ ذکر نام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی آیا ہے۔ قارون رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا لگتا تھا؟ چچا زاد بھائی۔ اصحاب الایکہ کا کیا مطلب ہے؟ اہل مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اصحاب الایکہ، الیکہ کہہ رہا ہوں، الایکہ جنگل میں رہنے والے۔ اصحاب الایکہ کا مطلب ہے جنگل میں رہنے والے۔ اصحاب الراس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہل مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ کنویں والے، جنگل میں رہنے والے اور کنویں والے۔ اچھا، پہلے ام الانبیاء حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ام العرب حضرت حاجرہ کو، ابو العرب حضرت اسماعیل کو، اور ام الانبیاء حضرت سارہ کو کہا جاتا ہے۔ خطیب الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اصحاب الایکہ کس مذہب کے پیروکار تھے؟ بت پرست تھے۔ کس قوم نے مشہور سردار جالوت کو قتل کیا تھا؟ کس نبی نے مشہور جالوت کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ کس نبی کو قرآن میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ذرہ بکتر کس رسول کی ایجاد ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کس رسول کے بیٹے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان کے شاگرد جو ہیں آگے وہ حضرت لقمان حکیم ہیں آگے، سلیمان علیہ السلام کے شاگرد جو ہیں، اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس رسول کے عہد میں مکمل ہوئی؟ شروعات حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور مکمل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ صاحب الحوت ذوالنون کس رسول کے لقب ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کون سے خالو رسول تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل کس رسول کے بیٹے تھے؟ حوالہ ہے، ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں، انہیں ابن العجوز بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔
کون سے رسول دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی۔ قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے؟ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل پر جہاد سے پرہیز کے نتیجے میں کون سا عذاب آیا تھا؟ وبا کا عذاب آیا تھا۔ علم ریاضی کس نبی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ابرہہ جس نے کعبے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی وہ کس مذہب سے تھا؟ عیسائیت۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی یا حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اصحاب کہف کا غار جس علاقے میں تھا وہ آج کل کس ملک کا حصہ ہے؟ اردن۔ اصحاب الاخدود کا کیا مطلب ہے؟ خندق والے نجران میں تھے۔ خندق والے نجران میں تھے۔ بیت المقدس کا عبرانی نام بتائیں۔ یروشلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 17۔ امین الامت کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ 18 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اور یہ سوال بہت ہی عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھائیں؟ مطلب صرف 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اللہ بھی تر جانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف کس صحابی کو سفیر بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ نوید مسیحا اور دعائے خلیل کس نبی کے متعلق مشہور ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اہلہم بحلال و حرام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کو ان کا لقب امام العلماء ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل یعنی کہ وہ حلال و حرام میں سب سے زیادہ تمیز کرنے والے ہیں یا جاننے والے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری میں وفات ہے۔ طاعون کی بیماری سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس صحابی نے عبرانی زبان سیکھی تھی؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے 15 دن میں سیکھ لی تھی۔ کس صحابی کی نماز جنازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی؟ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ہجری۔ اس نامور شاعر صحابی کا نام بتائیں جو سریہ موتا میں شہید ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری۔ کس صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال اولاد کی دعا کی تھی؟ سوالیہ نشان ہے اور نیچے جواب آ گیا ہے کیونکہ سوالیہ نشان جگہ نہیں آگے رکھی۔ اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 93 ہجری کوفہ ان کی وفات ہے۔ خطبہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دوسرے صحابہ تک کون پہنچا رہے تھے؟ حضرت ربیع بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کے صحابی نے پکڑی تھی؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری کی وفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کس مسجد میں پڑھا کرتے تھے؟ مسجد معلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغی خط کس ملک کے بادشاہ کو لکھا تھا؟ کیسر روم
ہرقل کے نام۔ زمام بن شلبہ کا وفد کب دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا؟ 9 ہجری۔ عام الوفود کس سال کو کہا جاتا ہے؟ 9 ہجری۔ اس سال 34 وفود آئے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے چراغ کے صحابی نے روشن کیا تھا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 ہجری ان کی وفات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے کس صحابی کو داعی و مبلغ بنا کر بھیجا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ دور نبوی میں ہی ان کو بھیج دیا گیا تھا۔ نبوت ملنے کے کتنے سال بعد اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملا؟ 3 سال۔ اعلانیہ تبلیغ سے پہلے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں آ چکے تھے؟ 30۔ مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کس خلیفہ راشد کے دور میں کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 24 ہجری ان کی وفات ہے۔ طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ ویسے یہ پیپر جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا دعوت و ارشاد کے حوالے سے، اور یہاں پر چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے کہلاتی ہے نماز خسوف، جبکہ سورج گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ مجدد الف ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ شیخ احمد سرہندی۔ 1564 عیسوی تھا، 1624 عیسوی انڈیا۔ نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کروانے کا آغاز کس خلیفہ راشد نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 14 ہجری سے باقاعدہ مساجد میں جماعت کی صورت میں نماز تراویح کا آغاز ہوا۔ سیف الاسلام کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 55 ہجری ان کی وفات ہے۔ اسلامی کی مدافعت میں سب سے پہلے کے صحابی نے تیر چلایا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیف اللہ کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 22 ہجری ان کی وفات ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو مخزوم۔ قائم اللیل اور صائم النہار کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس صحابی کی شکل ملتی ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 8 ہجری ان کی وفات ہے۔ انصار خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا تھا؟ حضرت قبیصہ بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ زہرہ ثانی کس خاتون کو کہا جاتا ہے؟ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ جھنڈا کس مرد نے لہرایا تھا؟ حضرت برادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مرد یا انہوں نے۔ 63 ہجری ان کی وفات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کس صحابی نے کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 31 ہجری ان کی وفات ہے۔ کس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا برابر جو ثواب ہے نا، ثواب ہے، صرف یاد رہے عمرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے، ثواب کی نیت کیا کریں، اور عبادتوں میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن ثواب ہے اس کے برابر درجہ نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص کو پڑھنے سے، سورہ یاسین کو پڑھنے سے، سورہ رحمان کو پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے، یا کوئی اور صورتوں کو 2 3 3 5 5 10 دفعہ مرتبہ پڑھنے سے ثواب مل جاتا ہے، لیکن وہ جو ترجیحات ہیں، جو وہ مقام ہے، وہ نہیں ہوگا، جی یاد رکھیے گا۔
کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا ایسی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، جیسے کہ وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جی قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے جی، تو وہ آپ لوگ پڑھیں اور اصال ثواب کریں، تو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، لیکن بہترین جو ہے وہ ایک سورت کو پڑھنے کی بجائے پورا قرآن پڑھا جائے، اتنے لوگ موجود ہوں تو وہ بہترین عمل ہے۔ اچھا خیر یہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ تو بادشاہی مسجد لاہور میں پہلی جماعت کی امامت کس نے کروائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ پہلا حوالہ، شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ کی امامت کس نے کی؟ شیخ علی البہرکان۔ دنیا کی اس واحد مسجد کا نام بتائیں جس میں محرم نہیں۔ دنیا کی اس واحد مسجد کا نام بتائیں جس میں محراب نہیں ہے۔ مسجد الحرام۔ اسلام کا پرانا نام کیا تھا؟ دین حنیف۔ یاد رہے کہ سوال جو ہے وہ بار بار کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مسلک کے تھے اور کس مذہب کے تھے، تو دین جو ان کا تھا وہ حنیف تھا اور وہ مسلمان تھے، قرآن مجید میں ان کی دلیل دی گئی ہے۔ تحویل قبلہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ 15 شعبان 2 ہجری۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، آپ مکہ المکرمہ کا پرانا نام بتائیں۔ بکہ، بطحا پرانا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبے میں کتنے بت تھے؟ 360۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں کس نے تبدیل کیا؟ عمر بن لہی نے۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی کس سمت میں واقع ہے؟ جنوب مشرق میں۔ مسجد نبوی کی توسیع کا سب سے بڑا منصوبہ کس سعودی بادشاہ نے کروایا؟ شاہ فہد بن عبدالعزیز، 1921 عیسوی تا 2005 عیسوی۔ اسلام میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری، ان کی وفات ہے دمشق میں، تو یہ ان کی وفات ادھر ہوئی ہے لیکن بروز قیامت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھائے جائیں گے۔ سانحہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا تھا؟ 10 محرم 61 ہجری۔ مجدد الف اول، ثانی نہیں اول کسے کہا جاتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کو۔ مجدد الف ثانی احمد سرہندی کو کہا جاتا ہے۔ تو 101 ہجری ان کی وفات ہے۔ محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم کو کیس کے عہد میں قتل کیا گیا؟ سلمان بن عبد الملک، 99 ہجری۔ تیسرا حوالہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی، یہ مغیرہ بن شیبہ کا غلام تھا اور اس نے باہر یعنی کہ حضرت عمر فاروق کو شہید کرنے کے بعد صبح میں فجر کی نماز کا وقت تھا، یہ باہر آ کے جب صحابہ کرام نے اس کا محاصرہ کیا تو اس نے اپنے ہی چاقو سے اپنی ہی گردن کاٹ لی تھی، خودکشی یعنی کر لی تھی۔ بھئی یہاں پر انہوں نے 3 حوالے جو ہیں نا وہ انگلش میں دے دی ہیں۔ تو محی الدین محمد commonly known as Aurangzeb was the 6th Mughal emperor reigning from 1658 until his death in 77. His original name is Alamgir I, which derived from his title Abu al-Muzaffar Muhyiddin Muhammad بہادر عالمگیر اورنگزیب بادشاہ ایس غازی الغازی۔ اچھا آگے ہے فہد بن عبدالعزیز al-Saud was the king and the prime minister of the Saudi Arab from 13 June 1982 until his death in 2005. Prior to his ascension, he was Crown Prince of Saudi Arabia from 1975 to 1982. He was the 8th son of King Abdul Aziz
founder of the modern Saudi Arabia. تھرڈ جو حوالہ ہے وہ سلیمان ابن عبد الملک ابن Marwan was the 7th Umayyad Khalifa, ruling from 715 until his death. He was the son of the Khalifa Abdul al-Malik ibn Marwan and Walda bint al-Abbas. He began his career as governor of the Palestine, while his father Abdul Malik and brother al-Walid resigned as Khalifas. اچھا آگے ہم سوال پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم. اس امت کا بدبخت ترین آدمی کہلاتا ہے، اور اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ قصاص کے بدلے جو قتل کیا تھا، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا. ٹھیک ہے. امام الفقہا کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود 32 ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاہدہ حدیبیہ کے صحابی نے لکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. مسئلہ خلق قرآن کی پاداش میں کس امام کو جیل بھیجا گیا تھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا رحمۃ اللہ علیہ کو 241 ہجری. مہدی تحریک کس ملک کی مشہور اصلاحی تحریک ہے؟ سوڈان. تحریک اخوان المسلمین کس ملک کی مشہور تحریک ہے؟ مصر. اسلام کے حیائی تحریکیں اور عالم اسلام کا مؤلف ہے سید قاسم محمود. مہدی تحریک سوڈان کے بانی کا نام ہے محمد احمد. 1845 عیسوی تا 1885 عیسوی. زینب الغزالی 1917 عیسوی تا 2005 عیسوی کا تعلق کس مشہور اسلامی تحریک سے ہے؟ اخوان المسلمون. تحریک حماس کے بانی کا نام بانی ہے احمد یاسین 1936 عیسوی تا 2004 عیسوی. تھیوڈور ہرتزل کو کس تحریک کا بانی سمجھا جاتا ہے؟ سیہونی تحریک. نورسی تحریک ترکی کے بانی کا نام ہے بدیع الزمان نورسی 1877 عیسوی تا 1960 عیسوی. اخوان المسلمین کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1928 عیسوی میں. سیکولرزم کے بہت بڑے دائی تھے؟ مصطفیٰ کمال پاشا 1841 عیسوی تا 1938 عیسوی. تو اس میں 4 حوالہ جات آ چکے ہیں، ان کا مطالعہ کر لیں، پھر آگے اس کے تفصیلی سوال و جواب کی طرف آتے ہیں. سوڈان کے ایک معروف شخصیت ہیں جنہیں ملک میں بھی تحریک اسلامی کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے. وہ انگریزوں اور مصریوں کی جارحیت کے خلاف جہاد اور شریعت اسلامی کے نفاذ کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہوئے. آج بھی مصر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. یہ دوبارہ ایسا بدترین کام شروع ہو چکا ہے. اچھا، زینب الغزالی was the Egyptian Muslim activist. She was the founder of the Muslim Women's Association. The historian Eugene Rogan has called her the pioneer of the Islamist women's movement, and also said she was one of the Sayyid Qutb's most influential disciples. Sheikh Ahmad Ismail Hassan Yassin was a Palestinian politician and imam who founded Hamas, a militant Islamist and Palestinian nationalist organization in the Gaza Strip in 1987. مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ نہیں لکھا ہوا. مصطفیٰ کمال Ataturk, also known as Mustafa Kamal Pasha, until 1921
and Ghazi Mustafa Kamal from 1921 until the surnamed law of 1934 was a Turkish field marshal, revolutionary statesman, author, and the founding father of the Republic of the Turkey, serving as its first president from 1923 until his death 1938. چلیں اب دعوت ارشاد کے مشہور مختصر سوالات و جوابات. اشرم وشرا صحابہ کرام کے نام بتائیں. اشرم وشرا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں ہیں درج ذیل صحابہ: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح. ابوبکر صدیق پہلے ہیں، عمر فاروق دوسرے ہیں، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، یہ چار خلفائے راشدین آ گئے ہیں. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم و اجمعین جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. موضوع کے اعتبار سے دعوت کی اقسام ہیں. موضوع کے اعتبار سے دعوت کی دو اقسام ہیں: امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اسلوب کے اعتبار سے دعوت کی کتنی اقسام ہیں؟ اسلوب کے اعتبار سے دعوت کی 3 قسمیں ہیں: دعوت بالقلم، باللسان، بالاخلاق. آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ نوح علیہ السلام کو، کیونکہ طوفان نوح میں اہل ایمان کے علاوہ پوری انسانیت کی تباہی کے بعد آپ علیہ السلام ہی کی نسل چلی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی شکل میں آیا تھا، اور کیوں آیا تھا؟ آسمان سے بھی مسلسل پانی برسا، زمین بھی پانی گلنے لگی، ساری قوم اور اس طوفان میں غرق ہو گئی. ان پر ان کی شرک و بت پرستی کی وجہ سے عذاب آیا. جد الانبیاء اور ابو الانبیاء اس نبی کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ علیہ السلام کی ہی نسل میں سے آئے ہیں، تھے تو نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کون سے ہیں؟ عصا، ید بیضاء، قحط سالی، پھلوں میں کمی، طوفان، ٹڈی کا دل اور چچڑیاں، مینڈک خون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کون کون سے ہیں؟ تو یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے. بچپن میں کلام کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، مٹی کے پرندے زندہ کرنا. یہ دیکھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے منسوب کیا ہوا، یہاں پر ان کا ذکر ہے تو پرندوں کو زندہ کرنا، لیکن یہ مٹی کے پرندے زندہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو کھائے اور ذخیرہ کیے ہوئے کی خبر دینا. وہابی تحریک کی بنیاد کس نے اور کب اور کہاں رکھی؟ وہابی تحریک کی بنیاد محمد بن عبد الوہاب 1703 عیسوی تا 1792 عیسوی نے رکھی. یہ کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں کہ جس کی کسی خاص سن میں بنیاد رکھی گئی ہو یا کوئی خاص تنظیمی ڈھانچے کی تشکیل دیا گیا ہو. محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے 3 بنیادی نکات یہ ہیں: عقیدہ توحید پر خصوصی زور، بدعت کے رد میں شدید رویہ، شریعت کے عملی نفاذ کے لیے کاوشیں. 1158 ہجری میں نجد کے ایک شہر درعیہ کے امیر محمد بن سعود نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے کا عہد کیا اور کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے پر آمادگی
ظاہر کی۔ محمد بن عبد الوہاب نے 50 سال تبلیغ کا کام سر انجام دینے کے بعد وفات پائی۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف تھے، جس میں کتاب التوحید سب سے زیادہ مشہور ہے۔ مہدی تحریک کی بنیاد کس نے کب اور کہاں رکھی تھی؟ جواب، مہدی تحریک کا اگرچہ کوئی باقاعدہ منظم آغاز نہیں تھا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد محمد احمد المعروف مہدی 1845 عیسوی سے 1885 عیسوی سوڈانی نے 1881 عیسوی میں سوڈان میں محدودیت کا دعویٰ کر کے رکھی تھی۔ یہ انگریزوں اور مصریوں کی جارحیت کے خلاف جہاد اور شریعت اسلامی کے نفاذ کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ سوال، نورسی تحریک کی بنیاد کس نے کب اور کہاں رکھی تھی؟ بدیع الزمان سید نورسی 1877 عیسوی تا 1960 عیسوی نے نورسی تحریک کی بنیاد رکھی۔ 1908 میں ترکی میں اتحاد المحمدی کے نام سے رکھی۔ تحریک اخوان المسلمین کی بنیاد کس نے اور کب اور کہاں رکھی؟ حسن البنا شہید 1906 عیسوی تا 1949 عیسوی نے مارچ 1928 میں مصر میں اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ تحریک اخوان المسلمین کے کوئی سے 4 مقاصد تحریر کریں۔ تعلیم کا فروغ اور مختلف قسم کی دینی درسگاہیں کھولنا، دینی اعتقادیات کا فروغ، اعلیٰ اخلاقی معیار، سائنس کے تمام شعبوں میں ماہرین کی تیاری۔ سنوسی تحریک کی بنیاد کس نے کب اور کہاں رکھی تھی؟ سنوسی تحریک کی بنیاد سید محمد ادریس السنوسی 1983 عیسوی نے 1837 میں مکہ مکرمہ میں پہلا زاویہ قائم کر کے رکھی۔ یہ لیبیا کی مشہور تحریک تھی۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد کس نے کب اور کہاں رکھی؟ تبلیغی جماعت کی بنیاد مولانا محمد الیاس 1885 عیسوی تا 1944 عیسوی نے بستی نظام الدین میں متحد ہندوستان میں 1926 میں رکھی۔ تبلیغی جماعت کے 6 بنیادی اصول بتائیں۔ کلمہ طیبہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ۔ جماعت اسلامی کی بنیاد کس نے کب اور کہاں رکھی؟ جماعت اسلامی کی بنیاد مولانا مودودی 1903 عیسوی تا 1979 عیسوی نے 26 اگست 1941 عیسوی کو لاہور میں 75 افراد کے اجتماع میں رکھی۔ دور حاضر میں دعوت کے وہ ذرائع درج کریں: میڈیا، درسگاہیں، اسپتال، جیلیں، دفاتر۔ ابن تیمیہ 661 ہجری تا 728 ہجری کے عظیم دعوتی کارناموں کا خلاصہ درج کریں۔ ابن تیمیہ کا دعوتی کارناموں کو 4 اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عقیدہ توحید کی تجدید، مشرکانہ عقائد و رسوم کا ابطال، فلسفہ و منطق اور علم الکلام کی تنقید، اور کتاب و سنت کے طرز و اسلوب کی ترجیح، غیر اسلامی ملل و فرق کی تردید اور ان کے عقائد، رسوم و اثرات کا مقابلہ، علوم شریعت کی تجدید اور فقہ اسلامی کا احیاء۔ سوال ہے، امت مسلمہ کے زوال کے 3 اسباب درج کریں۔ شرک و بدعت کا عروج، سائنسی ترقی میں پیچھے رہ جانا، اریانی اور فحشی کا سیلاب۔ ایک اور چیز بھی ہے، دوسری زبانوں کو نہ سیکھنا۔ یہ یاد رہے، ان کی سب سے بڑی کمزوری جو آج کل مدارس میں بھی موجود ہے نا، کہ جی دوسری زبانیں نہیں سیکھنی، خاص کر انگریزی۔ حالانکہ زیادہ تر بولی جانے والی بھی یہی زبان ہے، زیادہ تر ہمارے معاملات اور ہمارے کتب میں بھی یہی معاملات ہیں۔ اچھا، آگے ہے تو ہمارا یہ آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد اس ویڈیو کو کلوز کریں گے کیونکہ زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ کوشش تو تھی کہ یہ ایک میں ہی کور ہو جائے، لیکن اس کے صفحات زیادہ ہیں۔ بہرحال، دعوت ارشاد کا حصہ انشائیہ، مشہور انبیاء کی سوانح حیات اور واقعات۔ حضرت آدم علیہ السلام، یہ عبرانی زبان کا لفظ
آدمہ سے بنا ہے، جس کا معنی مٹی یا زمین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر علاقے کی مٹی کی آمیزش سے بنایا گیا تھا۔ جب ان بے روح پھونکی تو سب سے پہلے انہوں نے چھینک ماری، اور جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال رہے تھے، اور ابن کثیر کے بقول 40 سال 4 ماہ جنت میں رہے تھے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا ہوئے، اور جمعے والے دن ہی 1000 سال کی عمر میں گزر کر فوت ہوئے۔ ان کے لیے کفن اور خوشبو فرشتے جنت سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لے کر آئے، اور فرشتوں نے ہی غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور لحد قبر میں دفنایا، اور ان کی اولاد کو غسل اور دفنانے کا طریقہ بتایا۔ مشہور روایت کے مطابق ان کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات 1 سال بعد حضرت حوا وفات پا گئی تھیں۔ قصص الانبیاء میں ابن کثیر نے یہ بات درج کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی اولاد، پوتوں اور نواسوں اور ان کی اولاد کی تعداد 40 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نمایاں اعزازات اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح ان کے مجسمے میں پھونکی۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ سبحان اللہ۔ مختلف چیزوں کے نام سے کھلائے جنت میں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے غسل، کفن اور جنازہ کروا کر دفنانے کا اہتمام کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 8 سورتوں میں 25 دفعہ آیا ہے۔ دوسرے ہیں حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیث علیہ السلام بیٹا عطا کیا، جو ان کی اولاد میں مشہور ترین نبی تھے۔ ان پر حدیث کے مطابق 50 صحیفے نازل کیے گئے۔ تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی حضرت شیث علیہ السلام، اور تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جن کا اصل نام خنوخ تھا۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر صدیقاً نبیًا سے کیا گیا ہے۔ چوتھے آسمان پر ان کی روح کو قبض کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا لغوی معنی گریہ زاری کرنے والا، اور ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور قرآن مجید میں ان کا 43 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ یہ زمین پر پہلے رسول آئے جس کا ذکر روایت میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی چوڑائی میں اختلاف ہے، مگر اونچائی 30 ہاتھ یعنی 45 فٹ کے قریب تھی، اور یہ 3 منزلوں پر مشتمل تھی، جس سب سے اوپر والی میں پرندے، درمیان والی میں انسان، اور سب سے نیچے والی میں چوپائے درندے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق لمبائی 300 ذراع یعنی 450 فٹ کے قریب تھی، اور 50 ذراع یعنی 75 فٹ کی چوڑائی، اور کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا تھا۔ اس کشتی میں مشہور روایت کے مطابق تقریباً 80 افراد عورتوں سمیت سوار ہوئے تھے۔ کشتی میں سب سے آخر میں گدھا سوار ہوا تھا۔ کشتی میں رجب کی 10 تاریخ کو سوار ہوئے، اور 150 دن کے سفر کے بعد محرم کو اترے تھے۔ بعض روایات کے مطابق تقریباً 1 سال کشتی میں گزر
گزرا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی شکل میں پانی سطح زمین سے تقریباً 15 ذرا یعنی تقریباً 22 فٹ بلند تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے سام، حام اور یافس مسلمان ہوئے؟ ایک بیٹا یام، ایک قول کے مطابق اس کا نام کنعان تھا، غیر مسلم تھا۔ انہی 3 بیٹوں کے حوالے سے روایت ہے کہ سام ابو العرب ہے اور حام ابو الحبش ہے اور یافس ابو الروم ہے۔ روم کو آج کل یونان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی مگر 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت قوم نوح میں مشہور بت واد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ آپ کی قوم پر پانی کا عذاب آیا اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ جو کہ موجودہ ترکی میں ہے اور آ کر ٹھہری، اور آپ علیہ السلام کو ہی آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی کشتی کے موجد ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو اول المرسلین بھی کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کفار کے لیے دعا 3 دفعہ کی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 480 سال کی عمر میں رسالت ملی تھی، 950 سال کی تبلیغ کی اور طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ اب جو عمر کا ذکر آتا ہے نا، اس حساب سے تو آپ علیہ السلام کی عمر جو ہو گئی ہے 1300 سال، ٹھیک ہے۔ اس طرح کل 1780 سال زندہ رہے، تو ٹوٹل میرے سے بھی غلطی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ 480 سال کی عمر میں رسالت ملی، ہاں یہ بھی ایک ہے، ابن عباس سے روایت ہے جو، تو 1780 سال زندہ رہے اور ان کی قبر مسجد حرام کے پاس ہے۔ تو بھائی آج ایک روایت مجھے بھی مل گئی، لیکن اس کی دلیل جو ہے وہ میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کس جگہ ان کی دلیل دی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے پوتے تھے، اور یہ امان اور حضر موت کے درمیانی علاقے یمن کے ریگستان و احقاف میں رہتے، اور ان کی قوم عاد تھی۔ ان کا ذکر بھی قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے بتوں کی پوجا قوم عاد نے شروع کی تھی۔ قوم عاد پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تیز ہوا اور سیاہ بادلوں کا عذاب آیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہی عاد اولا کہا جاتا ہے۔ دمشق یا یمن کے علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ چھٹے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے سمود کے پوتے تھے، اور سمود اور ان کی قوم اور قبیلے کا نام بھی متعارف ہوا ہے۔ یہ حجر جو کہ حجاز اور تبوک کے درمیان واقع ہے، وہاں رہتے تھے۔ قوم عاد کے بعد اس قوم نے بتوں کی پوجا کی۔ اللہ نے اس قوم میں معجزے کے طور پر اونٹنی کو بھی بھیجا، مگر اس بدبخت قوم نے اس کو قتل کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم اور اونٹنی کا قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے، اور اس اونٹنی کو بعد میں قدار بن سالف نے یاد رہے قتل کیا تھا۔ یاد رہے یہ کون ہے؟ قدار بن سالف، اس کے ساتھ 8 لوگ تھے، یہ 8 لوگوں کا گروپ کہہ لیں۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام پر ان دونوں نبیوں کی قومیں عاد و سمود عرب کہلاتی ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے 3 دن جمعرات جمعہ ہفتے کے بعد ان پر عذاب آ گیا، یعنی 3 دن پہلے آپ نے ان کو عذاب کا کہہ لیں کہ بتا دیا، یا ان کو بتایا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، معجزے کے طور پر کہہ لیں، یا عذاب کے طور پر کہہ لیں، یا بشارت کے طور پر کہہ لیں۔ آسمان کی طرف چیخ اور زمین کی طرف زلزلے کا عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔
ساتویں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2585 سال پہلے آئے ہیں، 2585 سال پہلے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 69 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بونا امی اللہ تھا اور باپ کا نام بائبل کے مطابق تارخ اور قرآن کے مطابق آزر تھا۔ تارخ کی جب عمر 75 سال ہوئی تب ان کے ہاں بیٹا ابراہیم، ناہور اور ہاران تینوں بیٹوں کی پیدائش بابل کے علاقے میں ہوئی۔ ہاران کے بیٹے کا نام حضرت لوط علیہ السلام تھا اور بابل کے علاقے میں رہے، پھر کنعانیوں کے علاقے میں چلے گئے تھے۔ یہ بیت المقدس کا قریبی علاقہ ہے۔ اہل ہاران ستاروں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل عیال کا قرآن میں کئی مقام پر ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بابل بلکہ پوری دنیا کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود کی حکومت تقریباً 400 سال رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کل 10 صاحب اترے تھے۔ سب سے پہلے یہ 3 کام ختنہ، مہمان نوازی اور شلوار کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی اور ان کی اولاد کے 13 سال بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت سارہ علیہ السلام ملک شام میں 127 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام آئے تھے، اور یہی بعد میں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور بعض جگہ 200 سال عمر درج ہے۔ ابو القاسم السہلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویوں اور ان کی اولاد کا ذکر کیا۔ حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ سے ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت کتورہ سے 6 بیٹے، اور اس کے بعد حجون سے 5 بیٹے تھے۔ یہ کون سے ہیں یہ نہیں بتایا، ہاں میں نے پیچھے پڑھا ہے جو ہم نے جو کتورہ سے ہے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، باقاعدہ پیچھے انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ صدوم کے علاقے میں نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے، جو کہ اردن کے علاقے میں تھا۔ صدوم سمیت 4 مزید بستیاں عمورہ، ادومہ، سبیم اور بیلا، عمورہ شہر سٹیز آف دا پلین کے نام سے مشہور تھیں، مگر عذاب کی وجہ سے یہ پانچوں بستیاں تباہ ہو گئی، اور اب ان کے آثار ڈیڈ سی میں پائے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر ایمان صرف ان کی 2 بیٹیاں لائی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر نوکدار پتھروں کی بارش کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ 9 ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مدین کی طرف نبی کی حیثیت میں مبعوث ہوئے، جو کہ شام ہی کا ایک علاقہ تھا۔ اہل مدین اور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھے۔ آج کل مدین کا نام معان ہے، اور آپ علیہ السلام کی قوم ایکا درخت کی پوجا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ ڈاکہ زنی، ناپ تول میں کمی کی برائی میں بھی مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر زلزلے اور بادل و چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، اور آسمان سے آگ کے انگارے بھی برسائے گئے۔ قرآن میں اللہ اکبر کل آپ علیہ السلام کا 11 دفعہ استعمال ہوا ہے، نام جو ہے وہ 11 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا تھا۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکا دراصل ایک ہی قوم کے 2 نام ہیں، اور یہ فرق جگہ اور قبیلے کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 10واں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
پہلے کنعان اور اس کے بعد مصر کے علاقے میں رہے۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 17 سال کی تھی اور کنویں میں آپ 3 دن رہے، اور پھر 18 سال باپ سے جدا رہنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کل عمر 120 سال یوسف علیہ السلام کی 120 سال تھی، اور قرآن مجید کی 26 آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور 25 مرتبہ سورہ یوسف میں آپ کا نام ذکر آیا ہے، اور کل قرآن مجید میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کے بھائی ایس کے پڑپوتے تھے، اور روم کے علاقے میں نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مشہور روایت کے مطابق 70 سال کی عمر میں مسلسل 18 سال بیمار رہے تھے۔ جب ان کی آل اولاد اور مال سب کچھ تباہ ہو گیا تو پھر اس آزمائش کے بعد 17 سال زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے کئی گنا زیادہ دیا، جن کو صبر ایوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 12ویں نمبر پہ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے علاقے نینو میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی کی حیثیت سے بھیجا۔ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا، ان میں سے صرف ان کی قوم سے عذاب ٹل گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر گئے تو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے تھے۔ پہلا حوالہ ساتھ دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لاوا بن یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آزر کے پڑپوتے تھے۔ یہ شروع میں مصر میں ہی رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی مصر میں قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مصر چھوڑ کر مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے۔ واضح ہے کہ یہ قوم شعیب اصحاب الایکہ کی تباہی کے بعد کا واقعہ ہے کہ کوہ طور پر 40 دن ٹھہرے تھے۔ ان میں ذوالقعدہ مہینہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس تھا اور بیوی کا نام صفورہ بنت شعیب تھا۔ آپ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش کی اطلاع آپ کو حزقیل نے دی تھی۔ آپ کی کل عمر 120 سال تھی۔ قرآن مجید میں 36 صورتوں میں آپ کا 136 دفعہ نام آیا ہے۔ سورہ اعراف میں 21 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے جو حوالہ جات ہے ان کا مطالعہ کر لیں۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے قیام کے دورانیہ میں کافی مختلف روایات ہیں، جن میں چند گھنٹے، 3 دن اور 40 دن والی بھی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی حتمی رائے اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تاہم یہاں جمہور کی رائے درج کی ہے کہ 3 دن قیام کیا، باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح مذہب کے بانی ہیں۔ مسیح عقائد کے ایک بڑائے گروہ کے مطابق آپ خدا کے بیٹے اور خدا ہیں۔ آپ علیہ السلام بیت اللحم کی رہائشی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ آپ تبلیغ کے لیے فلسطین، دیکاپولس، گلیل، سامرا اور دریائے اردن کے پار گئے۔ پھر جب یروشلم گئے تو وہاں کے یہودیوں نے کفر کا فتویٰ اور الزام لگا کر گرفتار کروایا، اور رومی حاکم بیلاتوس کے ذریعے آپ کو صلیب و مصلوب کروایا گیا، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت ان کو زمین پر اتارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر
قرآن مجید میں آپ کے نام کے ساتھ 35 مرتبہ آیا ہے۔ تو یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آپ کے نام کے ساتھ 35 مرتبہ آیا ہے، اور ان کو دوبارہ زمین پر اتارا جائے گا۔ آگے مشہور صحابہ کرام کے واقعات اور احیائے ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جلد از جلد دوبارہ ہی مطالعہ کریں گے، کیونکہ ویڈیو 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکی ہے، 1.25 گھنٹے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ضرور دیکھیں سنیں، دوسروں کو اس کا لنک لازمی پہنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہر بندہ اس کا مطالعہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔